नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज हमारे पास डेली की तरह 3 खबरें होती हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ और भी 1-2 खबरें हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं खबर जिसकी तरफ जाना चाहता हूँ वो है जनाब अली, पाकिस्तान के एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि लग रहा था कि हो सकता है लेकिन अफसोसनाक था नहीं। वो वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से हुआ कि बटग्राम के एक इलाका है जहाँ पर एक चेयर लिफ्ट है और उसके अंदर कुछ बच्चे और 2 असातिज़ा जो हैं वो फंसे हुए थे और तकरीबन 8-10 घंटों की मुसलसल ऑपरेशन के बाद बिल आखिर उन बच्चों को जो है वो बचा लिया गया है और उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम 8 अफराद जो थे वो वहाँ पर वो रेस्क्यू कर लिए गए। ये कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ। असल में तो अवाम ने बचाया, जो कि हकीकत भी है, लोगों ने बचाया। शुरू में 2 लोगों को जो है वो आर्मी की तरफ से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन बाकी सबको जो है वो मकामी अफराद ने ही जो है वो रेस्क्यू किया। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये फ़ौज अगर ना आती तो हम सुबह ही इसको रेस्क्यू कर लेते। हुआ ये कि मीडिया के ऊपर खबरें चल गई, मीडिया पर खबरें चली तो ये एक बड़ा इशू बन गया। अदरवाइज़ ये रूटीन का मामला है, यहाँ पर अक्सर इस तरह हो जाता है और लोग जो है वो जाते हैं और उनको बचा लाते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। और आज भी इसी तरह होता अगर फ़ौज जो है वो अगर मीडिया बीच में ना कूदता, मीडिया बीच में कूदा तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर फ़ौजी शुरू हो गए। और फिर जिस वक्त डीसी साहब आए उन्होंने आकर कहा कि जी अभी आपने नहीं करना। फिर रात को जब अंधेरा हो गया तो फिर जो मकामी अफराद थे वो गए और उनको जाकर चेयर लिफ्ट से बचा कर ले आए। अब पीटीआई जो है वो इस बारे में प्रोपेगेंडा ऑब्वियसली कर रही है कि जी ये फ़ौज का ऑपरेशन नहीं था, ये तो अवाम ने खुद ही बचा लिया। फ़ौज ऐसे अपने आप को, जो कि हकीकत भी है, मतलब फ़ौज हर मामले में कूद पड़ती है। अमूमन तो फ़ौज का कोई काम नहीं होता, वो कूदती है। आज मेरा ख्याल है कि उनको ज़रूरत भी थी, उनको होना चाहिए था और शायद वो ट्रेंड नहीं थे इस चीज़ के लिए। जो लोग ट्रेंड थे उन्होंने फौरी तौर पर कर लिया। अब अगर मेरा ये ख्याल है कि प्रोपेगेंडा से हटकर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो बच गए और उनकी जानों को कोई ख़तरा नहीं हुआ। जानों को ख़तरा था, मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुए और कोई जो है वो अमवात नहीं हुई। बहुत खुशी की खबर है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ज़का अशरफ साहब जो हैं उनको हटाने की सिफारिश कर दी गई है। ये एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक नोट आया है प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और गाइडलाइन है केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने कहा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेटर नंबर F2 फलाना फलाना 15 अगस्त की डेट का, उसके हिसाब से जो है वो गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। इन परसुएंस ऑफ पैराग्राफ ऑफ द नोटिफिकेशन जो ऊपर बताया गया है, टू इंश्योर इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑल हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अपॉइंटेड ऑन पॉलिटिकल बेसिस एंड टू सेंड ऑल सच केसेस ऑन टू द कमीशन फॉर अप्रूवल ऑफ टर्मिनेशन और अदरवाइज, कि ये जो है वो फौरी तौर पर या तो इनको हटाया जाए या फिर इनके जो कमीशन है उनको अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए इनको हटाने के। और उसके अंदर 2 लोगों के नाम दिए गए हैं। एक ज़का अशरफ साहब हैं जो कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और दूसरे पीर सैयद अहमद नवाज शाह हैं, ये भी चेयरमैन है फेडरल लैंड कमीशन के, और दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। तो दोनों को हटाने के जो है वो एक तरह से समरी आ गई और देखते हैं कि क्या होता है। मगर ये बहुत ही मज़ेदार वाक़या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और नजम सेठी को हटाने के लिए बड़ा एक जो है वो गेम चलाई थी जरदारी साहब ने उनको हटवाने के लिए पीसीबी के चेयरमैनशिप से। वो तो हट गए हैं, लेकिन अब जो है वो ज़का अशरफ साहब भी वहाँ से एक तरह से समझें कि बड़े बेआबरू होकर निकलेंगे, या बेआबरू नहीं भी होते तो बहरहाल निकल तो गए। तीसरी खबर की तरफ अपनी चलेंगे। आज एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का वाक़या जो है वो ये भी हुआ कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब का जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है, जहाँ पर आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक फैमिली आई और उस फैमिली ने आके जो है वो वहाँ पर जो वहाँ पर मीडिया के अफराद मौजूद थे, उन्होंने कुछ कैमरे से फुटेज भी वहाँ पर बनाई। और एक आंटी हैं, उनके साथ 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का है। लगता है ऐसे ही है कि जैसे वो उनके बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे कुछ सवालात हुए, जिसके बाद उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर लानतें वगैरह भेजी और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जो वो मीडिया के जो लोग थे वहाँ पर उनको भी गालियाँ देना शुरू कर दी। उनको 2 नंबर लोग कहा और तरह तरह की बातें उनको कहा कि जी ये करप्ट हैं और ये भी जो है वो नवाज शरीफ से पैसे लेकर पलते हैं, उसके पैसों पर, उसके टुकड़ों पर पलते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है वो सहाफ़ियों की भी कुछ वीडियो आई हैं जिसके अंदर उन्होंने भी फिर जवाबी तौर पर गालियाँ दी। और एक नौजवान जो वहाँ पर मौजूद था, लड़का, उसको गालियाँ दी। लड़कियों को तो उन्होंने गालियाँ नहीं दी, उन्होंने कहा कि आप जो है वो जिस तरह की वो बातें कर रही हैं आप तो खुद वैसी ही लगती हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब जो असल इसमें इतला है वो ये है कि मैंने कुछ लोगों से भी बात की कंफर्म करने के लिए, क्योंकि नून लीग की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि ये पैनामा के जो जजेस थे उनमें से एक जज के अहले खाना है। और मैंने कुछ लोगों से जब पूछा तो उन्होंने भी यही बताया। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो उस बेंच के सरबराह थे उनके ये अहले खाना है। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्होंने ये बेंच बनाया था उनके ये अहले खाना है। अभी तक ये इतला फाइनल नहीं है कोई भी कि कौन थे वो जज साहब, कोई जज साहब हैं भी या नहीं है, लेकिन ऐसी इतलात आ रही हैं। लेकिन अगर ये बात सच है
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں ہمارے ججز کی وہ کس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں, اور جو وہ لوگوں کو کرپٹ کہہ رہی ہیں اور نواز شریف کو کرپٹ کہہ رہی ہیں, جو کہ وہ ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو کہ چیف جسٹس بھی نہیں ہے, یعنی کہ 22ویں گریڈ کا افسر نہیں ہے اور 21ویں گریڈ کا افسر رہا ہے یا 22ویں کا بھی چلے ہوگا, تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کی فیملی جو ہے وہ لندن کے اندر گھوم پھر رہی ہے. ویسے تو ان کی تنخواہیں ماشاءاللہ 15 ساڑھے 15 لاکھ روپے ہیں, کچھ نہ کچھ تو بچت ہوتی ہوگی, بجلی کے بلوں میں بھی بڑی چھوٹیں ہیں, لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, بیٹ مین بھی ملے ہوئے ہیں, گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ تو اتنا بڑا شاید مسئلہ نہ ہو پیسوں وغیرہ کا, لیکن یہ جو ان کی مائنڈ سیٹ ہیں یہ بڑے پرابلمٹک ہیں اس حوالے سے کہ یہ پھر ججز کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں, ان کے مائنڈز کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں اباؤٹ دی پولیٹیکل لیڈرز, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے عدالتوں کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے. فائنلی حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے, میں کہتا ہوں پھٹے چک دیے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بندہ اس قسم کی باتیں لکھ سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے ایمان مزاری کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ بڑی بہادر ہیں, اور وہ انہوں نے جو وہ تقریر کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا, اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ گرفتار ہوں, کیونکہ وہ اکثر کہتی تھی کہ ہم کب تک احتجاج کرتے رہیں گے, ہمیں جو ہے وہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ججز کے سامنے جائیں, جج ان سے سوال کریں, وہ جج کو جواب دیں, اور ان جوابوں میں جو ہے وہ میڈیا کے تک بات جائے, اور وہ ججز کو جو ہے وہ جو باتیں سنائیں وہ فوج کے خلاف, تو اس سے بڑا فائدہ. اور یہ اب ایک الزام ایمان مزاری کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا الزام ہے, چلے خیر وہ تو ایک اپنی جگہ, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ سے الگ نہیں ہو پا رہے, ہونے کے لیے تیار, اس وجہ سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور وہ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے بہادر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی جو خاندان کی تاریخ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. 1858 میں بھی ایک شاہ محمود قریشی تھا جس نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, لیکن یہ شاہ محمود قریشی جو ہے اس نے اپنے خاندان کی روایت کو توڑ دیا ہے, وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے, اس کے بعد وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے, اس کے بعد انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی تھی, پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی, پیپلز پارٹی نون لیگ میں رہے, نون لیگ سے پیپلز پارٹی جوائن کر لی, پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں چلے گئے, اور پی ٹی آئی سے ان کی مسلسل اس طرح کی خبریں, مجھے یاد ہے 2011 میں بھی وہ نواز شریف کے پاس جانا چاہتے تھے, لیکن ان کو آرڈر پھر آئے کہ 2011 کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی جائیں. پھر پاکستان تحریک انصاف سے جب وہ گئے تو 2011 12 13 مسلسل اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ وہ مسلسل نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر چلے جائیں. پھر جہانگیر ترین کا انفلوئنس جب بہت زیادہ ہو گیا پی ٹی آئی کے اوپر, تب بھی یہ باتیں ہوئیں کہ شاید شاہ محمود قریشی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں مرید حسین قریشی صاحب وہ پیپلز پارٹی میں ابھی بھی موجود ہیں, اور پھر شاہ محمود اور خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بھائی ہمارے سامنے جو ہے وہ لڑتے ہیں, لیکن اصل میں رات کو دونوں اکٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ تھوک لگا کر اپنے نوٹوں کی گڈیاں جو ہے وہ گنتے ہیں جو ان کو نذرانوں میں آتی ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں لیکن حامد میر کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی روایت کو توڑتے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور عمران خان کو اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزاریوں کی ایک لڑکی جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے, ملتان کے قریشیوں کا ایک مخدوم بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور گجرات کا ایک چودھری ہے وہ بھی چودھری پرویز الہی وہ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور یہ پنجاب کا ایک نیا سیاسی چہرہ ہے. جبکہ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے 3-4 دفعہ ہینڈ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس وجہ سے ان کو, اور پھر انہوں نے پنجاب کی اسمبلی بھی توڑی جو ان کو منع کیا گیا تھا. تو چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کو معافی نہیں مل رہی ہے, اور معافی نہ ملنے کی بڑی وجوہات ہیں بہت ساری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے پنجاب کی وہ بھی ان کے انتہائی خلاف ہے, اور جو ان کی فیملی ہے وہ بھی ان کے خلاف ہے, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ابسکانڈر ہے, اسی وجہ سے وہ بھاگنے کی جرت نہیں کر پا رہے. لیکن اب حامد میر جو ہے وہ ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ایز پیپل جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسا اصل میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ حامد میر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے امیج کو بلڈ کیا جائے امنگ دا پی ٹی آئی پیپل, اور پی ٹی آئی جو کسی طرح سے تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ شاہ محمود قریشی جن کے اوپر ان کو اور عمران خان کو ہمیشہ سے شک ہے, اور چودھری پرویز الہی جو کہ عمران خان کے ہی الفاظ میں ماضی میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو رہ چکے ہیں, ان کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بلڈ کرنے کی کوشش ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. ان کو تو چاہیے ہی ہینڈسم, اور میرا خیال ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اتنا ہینڈسم نہیں, خاص طور پہ پرویز الہی تو بالکل اتنے ہینڈسم نہیں ہے. مونس الہی کا چانس ہو سکتا ہے وہ ہینڈسم ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
فائنلی میں آخری خبر آپ تک لے کر آنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینگل کے جو علاقے ہیں بلوچستان کے اندر، مینگلز کے جو علاقے ہیں وہاں سے اس وقت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی ہے۔ تقریباً 300 سے 400 لوگ جو ہیں وہ ہندو آبادی ہے، اور 50,000 کے قریب آبادی ہے اس علاقے کی۔ 300-400 کے قریب جو ہے وہ ہندو بھی ہیں، جس میں سے 60-70 دکانیں ان کی ہیں، اور بہت ساری بڑے، لیکن شفیق مینگل اور اختر مینگل کے جو فیکشنز ہیں مینگل ٹرائب کے اندر، ان کے درمیان پچھلے کئی دنوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ایک زمین ہے، اس کے اوپر تنازع ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مینگل خاندان کے جو ایک شیخ، ان کی جو شاخ ہے، اس کے ایک شخص کو جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے شفیق مینگل کے بھائی پر الزام تھا، طور رحمان مینگل، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ان کو اغوا کیا ہے۔ وہاں سے یہ تنازع جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تنازع بہت پرانا ہے، کئی سال پرانا ہے، کم از کم 2016 سے جو ہے وہ یہ تنازع بہت سیریسلی جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اور شفیق مینگل اور اختر مینگل جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ شفیق مینگل تو ظاہر ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کے بھی ممبر تھے، یعنی کہ پورے فوج کے آدمی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اختر مینگل جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ہی از دی ڈومیننٹ ممبر آف دا ٹرائب ان کی، لیکن دوسری سائڈ کو جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ تو جو بھی اس معاملے میں ہوگا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، جو کہ انتہائی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان ٹرائبل سرداروں کی جو آپسی لڑائیاں ہیں اس کے اندر بھی عام آدمی کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ خبریں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ علی وارثی کو نیا دور نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آداب۔